اچھا اب ذرا سا بات کو اور میں واضح کر دوں، یہیں روک کر ذرا سا بات کو واضح کروں. دیکھیے ابھی کچھ ہفتے پہلے ایک عید گزری ہے، عید قربہ گزری. اچھا عید قربہ میں کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. اچھا بھئی یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کیسے بنی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. اچھا خواب میں کیا دیکھا؟ بہت بڑے نبی ہیں، شیخ الانبیاء کہلاتے ہیں، خلیل اللہ لقب ہے ان کا. تو حضرت ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہ بیٹے اسماعیل نبی اللہ کو ذبح کر رہے ہیں، ہے نا. قرآن میں جا کے دیکھیے گا، کہنے لگے انی ارا فی المنام، اپنے بیٹے اسماعیل سے کہنے لگے کہ انی ارا فی المنام، بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اصبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ قالا، اب اسماعیل بولے، قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا آپ کو جو امر الہی ہوا ہے، حکم الہی ہوا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. بھئی کمال ہو گیا. ابراہیم بھی نبی اللہ، اسماعیل بھی نبی اللہ. باپ کہہ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے کہ امر الہی ہے. باپ ہو تو ابراہیم جیسا، بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. دوسرے دن صبح کو اپنے بیٹے اسماعیل کا ہاتھ تھاما، لے کر آئے، قربان گاہ پہ لٹا دیا، گلے پہ چھری رکھ دی. بھئی یہی ہوا نا. ٹھیک، تو اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آج کوئی مسلمان خواب میں دیکھ لے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ کل صبح کو اٹھ کر وہ اپنے بچے کو قربان گاہ پہ لے جائے اور لے جا کر گلے پہ اس کے چھری رکھ دے؟ خدا کی قسم کوئی نہیں دے گا، بلکہ ساری دنیا کے لوگ اس کی جان کو آ جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ وہ نبی کا خواب تھا یا آپ کا خواب ہے. بھائی ساری دنیا کا مسلمان اس کی جان کو آ جائے گا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، وہ نبی کا خواب تھا، یہ تمہارا خواب ہے. تو جب نبی کا خواب آپ کے خواب جیسا نہ ہو تو آپ نبی جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ بس رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے. بھائی آپ اپنی بات کر رہے ہیں، ہے نا. آدم پہلے نبی لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں. نوح پہلے رسول، شریعت کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوا. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہے نا. تو آدم پہلے نبی لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں. نوح علیہ السلام بہت بڑے نبی، صاحب شریعت نبی، لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں. ابراہیم خلیل اللہ لیکن محمد مصطفیٰ جیسا نہیں. موسیٰ کلیم اللہ لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں. عیسیٰ روح اللہ لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں. اب آپ کو حق ہے کہ مجھ سے دلیل مانگ لیں، ہے نا. آپ کو حق ہے کہ مجھ سے دلیل مانگ لیں. بھائی عجیب بات ہے، پروردگار عالم سورہ نحل میں کہتا ہے، ابھی میں دلیل دوں گا لیکن ایک آیت سنتے جاؤ. سورہ نحل 16 سورہ ہے نا، اور آیت کا نشان 89. بہت توجہ رکھیے گا. پروردگار اپنے حبیب کا مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، ہے نا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، قیامت کے روز ہم ہر قوم پر اس کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور میرے محمد تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنا کے لائیں گے، ہے نا. تو ہر نبی اپنی قوم کا گواہ، میرا محمد سارے نبیوں کا گواہ، ہے نا. بس رکنا نہیں ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں
دوسرے نبیوں کو نام لے لے کر مخاطب کیا ہے نا. آپ اوراق پلٹتے جائیں اور آیتوں کو دیکھتے جائیں. دیکھیں ہم اگر مخاطب کریں گے تو ہم کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن پروردگار قرآن مجید میں نبیوں کو نام لے لے کر مخاطب کرتا ہے. بھائی وہ سارے نبیوں کا خالق ہے نا. جیسا جی میں آئے گا ویسا مخاطب کرے گا ہے نا. تو بہت توجہ رکھیے گا. کہنے لگا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم جاؤ اور اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو. یا آدم، اے آدم. کہنے لگا یا نوح اہبط بسلام منا و برکات، یا نوح اے نوح اب کشتی سے اتارا ہماری طرف سے سلامتی ہے، برکتیں. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا. ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا نا حضرت ابراہیم کے خواب کا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم تجھے جنت میں جزا دیں گے. تو یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم. اور کہنے لگا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ میں تمہارا اللہ تم سے مخاطب ہوں. یا موسیٰ، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ. عیسیٰ، یا عیسیٰ اے عیسیٰ ہم تمہیں اٹھا لیں گے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ. یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو ہے نا. تو یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ ہے نا. تو دوسرے نبیوں کو نام لے لے کر مخاطب کیا، لیکن پورے قرآن مجید میں محمد کو یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا. فرق کو دیکھیں. دوسرے نبیوں کو نام لے کے مخاطب کرتا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں محمد کو یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا. اچھا تو اپنے آخری نبی چہیتے نبی محمد کو جب مخاطب کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ تو کبھی کہتا ہے یاسین اے سید و سردار، کبھی کہتا ہے طٰہٰ اے طیب و طاہر، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل اے چادر کے اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے. کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر اے کمبل کے اوڑھنے والے ہے نا. بھائی عجیب بات ہے، کتنا عارضی رشتہ ہے چادر کا میرے محمد سے، اور کتنا عارضی رشتہ ہے کمبل کا میرے محمد سے. بھائی میرا نبی جب گھر سے باہر نکلے گا تو دوش پر چادر ڈال دے گا، واپس آئے گا تہہ کر کے رکھ دے گا. عارضی رشتہ ہے. اچھا کتنا عارضی رشتہ ہے کمبل سے میرے محمد کا. جب موسم سرد آئے گا، جاڑے کا موسم، میرا نبی کمبل اوڑھ کے لے جائے گا. جب موسم سرد گزر جائے گا، نبی کمبل کو تہہ کر کے رکھ دے گا. تو عارضی رشتہ ہے چادر کا اور کمبل کا میرے نبی سے ہے نا. لیکن اللہ نے اس چادر کا تذکرہ، اس کمبل کا تذکرہ قیامت تک جانے والی کتاب قرآن مجید میں کر دیا ہے نا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی نگاہ فقط محمد کی ذات پہ نہیں ہے، لباس پر بھی ہے نا. میں ذرا سا بات کو اور آسان کر دوں. بھائی میں تقریر کر رہا ہوں، آپ تقریر سن رہے ہیں، سب تشریف فرما ہے نا. کیا کسی کی نگاہ کسی کے لباس پر ہے کہ اس نے کیا پہنا اور اس نے کیا پہنا؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک غرض مشترک ہے مجلس میں آنا، ایک غرض مشترک ہے مجلس میں آنا. اب انہوں نے کیا پہنا، انہوں نے کیا پہنا، ہمیں اس سے کیا لینے دینا ہے نا. لیکن اگر کوئی کسی کا محبوب ہو، اگر کوئی کسی کا محبوب ہو تو پھر نگاہ فقط ذات پہ نہیں ہوتی، اس کے لباس پر بھی ہوتی ہے کہ اس نے اوڑھا کیا، اس نے پہنا کیا ہے نا. تو محمد ہے اللہ کا محبوب، تو اب نگاہ اللہ محمد کی ذات پہ بھی ہے، محمد کے لباس پر بھی ہے نا. اچھا بھائی تو یہ چادر اور کمبل اتنے صاحب فضیلت ہو گئے، اتنے باکمال ہو گئے کہ اللہ نے قیامت تک جانے والی کتاب قرآن مجید میں میرے نبی کی چادر کا تذکرہ بھی کر دیا، میرے نبی کے کمبل کا بھی تذکرہ کر دیا. تو آخر بات کیا ہے؟ تو بھائی بات کل اتنی ہے کہ وہ چادر اور کمبل اس لیے صاحب فضیلت ہو گئے کہ وہ کچھ دیر کے لیے ایک معصوم کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے. وہ چادر اور کمبل اس لیے صاحب فضیلت بن گئے
کہ کچھ دیر کے لیے میرے نبی کو آغوش میں لیے ہوئے تھے، کہ معصوم کو آغوش میں لیے ہوئے تھے، ہے نا. تو اصول تو مل گیا کہ اگر کوئی چادر، اگر کوئی کمبل کچھ دیر کے لیے کسی معصوم کو اپنی آغوش میں لے لے تو صاحب فضیلت بن جائے. تو اب وہ ابو طالب جو 12 برس تک محمد جیسے معصوم کو لیے بیٹھا رہا، یہاں